السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قاری صاحب آواز میں گونج ہے، وہ جو شارپنس نہیں ہے اس کو ٹھیک کریں، اس کی فریکوینسی ٹھیک کریں۔ آواز گونج رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا بس وہ دیکھیں ذرا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست میں جس موضوع پہ بات ہوگی وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کی مدد آتی کیسے ہے، عمل میں جان پڑتی کیسے ہے۔ آج امت کی اکثریت کو اس بات کا گلہ ہے کہ ہمارے عمل کا اثر ظاہر کیوں نہیں ہوتا۔ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ لوگوں نے پورے دین کو عملیات بنا لیا ہے، ایسے ایسے عامل آ گئے کہتے یہ کرو یہ ہو کے رہے گا، مدینے پہنچ کے رہو گے، مکے پہنچ کے رہو گے، ایسی کی تیسی۔ تو یہ عجیب بات ہے بھائی، یہ کرو، خدا کی قسم جادو قریب آیا تو دیکھنا، پھر اللہ کے نبی کو جادو کیوں ہوا؟ جو اعمال ثابت ہیں ان کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو کاروبار کی شکل دے کے گارنٹیاں دینا۔ میرے بچپن کی بات ہے، ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، وہ خالی عامل نہیں تھے، بہت بڑے عامل تھے۔ غالباً وہ شرطیہ تعویذ دیا کرتے تھے بیٹے کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، اللہ توفیق دے اس پر بھی بولنے کی، اس پر بھی بات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج جس پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عمل جاندار کیسے بنتا ہے۔ بٹی صاحب آج کونے پہ چلے گئے، اسی وجہ سے بچیں گے پھر بھی آپ نہیں۔ عمل جاندار کیسے بنتا ہے؟ عمل جاندار بنے گا تو اللہ کی مدد آئے گی نا۔ ہماری 2 رکعت نماز اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز، پھر صحابہ کی 2 رکعت نماز، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی 2 رکعت نماز سے مسئلے حل ہو جایا کرتے تھے، ہمارے 2 رکعت سے 2 رکعت نماز سے مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ الٹا وہ نماز ہم پہ لعنت بھیجتی ہے۔ رب مصلی للصلاۃ والصلاۃ تلعن، بہت سے نماز پڑھنے والے مصلی نمازی ایسے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز ان پر لعنت مارتی ہے۔ ہماری نماز سے تو مسائل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بس آج کی اس نشست میں یہی بات کرنی ہے آپ لوگوں سے، عمل میں جان کیسے پڑے گی، عمل جاندار کیسے بنے گا۔ غور سے سنیے، اللہ مجھے سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی، اور آپ کو بھی یہی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس کے لیے بھی ذرا دعا کیجیے گا، بہت تنگ ہوں میں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا ہوا، برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اس دن ایسے گلہ شکوہ ایسے ہی ذہن میں آ جاتا ہے نا، بندہ بڑا ناشکرہ ہے۔ میں نے سامنے دیکھا بندے کی ٹانگ ہی نہیں، وہ آ رہا ہے، میں کہا یا اللہ توبہ۔ شیخ سعدی کے متعلق مشہور ہے نا، میں کہا یا اللہ تیرا احسان ہے۔ اور ہماری خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہے۔ کیا حال ہے باجی؟
سر درد کر رہا ہے، پیٹ درد کر رہا ہے، کاندھے میں درد ہے، آگے درد ہے، پیچھے درد ہے، دائیں درد ہے، بائیں درد ہے، اوپر درد ہے، نیچے درد ہے، خدا کی جو نعمت موجود ہے اس کا شکر کیا کروں باجی؟ جو نعمت ہے وہ اس کی قدر نہیں، میرے سمیت کسی کو نہیں۔ خیر، اپنے موضوع پہ رہتا ہوں۔ عمل میں جان پڑتی مجاہدہ سے، اسی لیے میں نے آیت پڑھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے ہم اسے اپنے تک پہنچنے کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ کیا کمال کی بات، جو ہم تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور دنیا کے ساتھ اس کی کشاکش اور کشمکش برپا ہوتی ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، ایسی نیکوکاروں کے ساتھ اللہ چلتا ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے چلنا ثابت نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس انداز سے بات کی جیسے بندہ ایک قدم چلے اللہ دو قدم، ایک بالش اللہ ایک ہاتھ، اس انداز سے میں نے یہاں بات کر دی۔ اللہ ساتھ ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ کیونکہ جو دین کی بات ہے وہ بھی انسانی محاورے میں ہے، جیسے کہ قیامت کے بارے میں ہے، اللہ کہتے قریب تھا کہ یہ قیامت کا علم میں اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا، اکاد اخفیہا، یہ نہیں کہ اللہ اپنے آپ سے چھپا لے، یعنی یہ محاورہ ہے کسی بات کو انتہائی راز میں رکھنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ عمل میں جان پڑتی مجاہدے سے، ہر عمل میں۔ اب 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 خوبیاں ایسی ہیں، ان کو آپ خوبیاں کہہ لیں، صفات کہہ لیں، باتیں کہہ لیں، شرائط کہہ لیں، ان شرائط کو ہر عمل میں چالو کر دیں، ان کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے راستے میں جو مجاہدہ کرے گا، 5 چیزوں کا مجاہدہ کریں۔ شولڈر باندھ کے آتا تھوڑا، اچھا میں اس کو ادھر رکھ لیتا ہوں، درد ہوتا پھر۔ پانچ چیزوں کا مجاہدہ، محض خیال نہیں، مجاہدہ، انتہائی کوشش کا نام۔ اصل میں مجاہدہ ہے، باب مفاعلہ ہے، یہ جیسے مقاتلہ ہے، مجاہدہ ہے، ایک دوسرے سے لڑنا، مقاتلہ۔ تو مجاہدے کے لیے بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں کوشش کرنا، اور اگر مقابل کا ذکر ہی نہ ہو، صرف مجاہدہ ہو، ہر جہت سے کوشش کرنا، ہمگیر کوشش کرنا، ہمہ جہت کوشش کرنا، کوشش کی انتہا کر دینے کا نام مجاہدہ ہے۔ ہر عمل میں 5 چیزوں کا مجاہدہ کر لیں، ہر عمل میں 5 چیزیں انتہائی کوشش کے ساتھ ہر عمل میں شامل کر دیں، چالو کر دیں، عمل میں جان پڑ جائے گی، عمل جاندار ہو جائے گا، اور جب عمل میں جان پڑے گی وہ عمل اللہ کی مدد کو متوجہ کر دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ سب سے پہلا کام جس کا مجاہدہ کرنا ہے، بسم اللہ۔ صاحب یہ تو چینی کی بوری الٹا دی اس میں۔ یقین کا درست ہونا، صرف یقین نہیں، یقین کا درست ہونا، اس کا مجاہدہ کرنا ہر عمل میں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، وہ حج ہو، وہ آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں یہ ہو، آگے کسی کو سنا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں وہ ہو، کوئی بھی عمل ہو۔
یقین کی درستی کا مجاہدہ کرنا، صرف شامل کرنا نہیں، یعنی یقین کی درستی کو اپنے انتہا اور اپنے منتہا پہ لے جا کے یقین کی درستی کرنا. اور اس کے 2 جز ہیں، یقین کی درستی کے 2 جز ہیں. اللہ کا یقین دل میں پیدا کرنا، اللہ کے علاوہ ہر مخلوق کا یقین دل سے نکالنا. یہ 2 جز ہیں. اس کو ایویں شیویں باتیں نہ سمجھیں. اور یہی ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ سے اللہ کے علاوہ ہر ایک کے متعلق یقین کو دل سے نکال دینا کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے، آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کو کامیابی دے سکتا ہے، آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے، آپ کو نوکری چھوکری دے سکتا ہے. لا الہ. کوئی آپ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا، کوئی آپ کا مشکل کشا نہیں بن سکتا. کل میں نے ایک مولوی صاحب کا کلپ سنا، اس نے حضرت علی کے مشکل کشا ہونے پہ دلیل دی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، حضرت علی کے مشکل کشا ہونے پہ دلیل سننی ہے جی، اہل سنت ہے وہ. حضرت علی کے مشکل کشا ہونے پہ دلیل کیا دی ہے؟ کہتا پھکی کھاتے ہو، قبض کشا ہے کہ نہیں؟ پھکی قبض کشا ہو سکتی تو علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب یہ بتاؤ، یہ حضرت علی کی توہین ہے کہ تعظیم ہے؟ اللہ، اندازہ کر لیں کہ پھکی قبض کشا ہو سکتی ہے تو علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں، بندہ قبض کشا نہیں ہو سکتا تو مشکل کشا کیسے ہو سکتا؟ پھکی تو قبض کشا ہے اور بندہ قبض کشا بھی. پھکی قبض کشا ہے نا، بندہ تو نہیں قبض کشا. بندہ قبض کشا ہو تو پھکی کا؟ پھکی تو قبض کشا ہے، بندہ قبض کشا. اس سے بڑی بات پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے پھکی قبض کشا ہے تو علی مشکل کشا کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں بندہ قبض کشا نہیں ہو سکتا تو مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دلیل کتنی عامیانہ دلیل، جس سے حضرت علی کی توہین ہوتی ہے، تقدیس، تعظیم. ان کی عظمت کا پہلو سامنے نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. دوائیاں سنت ہیں اور دوا کے اندر اثر ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. جو کام جس کے ذمہ اللہ نے وہ اس کے سپرد کر دیا. یہ نہیں کہ بندے کو قبض ہو جائے تو دوسرا بندہ اس کے اندر گھس جائے قبض کشا بن کے. اس کے اندر گولی تو گھسے گی، پھکی تو گھسے گی قبض کشا بن کے، بندہ بندے کے اندر نہیں گھسے گا. ہر ایک کا اپنا کام ہے. کیا عجیب بات ہے خدا کی قسم. اگر یہ پھکیاں ہی ساری قبض کشا ہوں اپنی طرف سے، پھر کوئی بھی بندہ موشن سے اس کی موت واقع نہ ہو. خصوصاً جو ضعیف ہو جاتے ہیں، جب ان کو یہ مرض لگ جاتا ہے تو وہ موت کے شدید خطرات انہیں لاحق ہو جاتے ہیں، اور بہت سوں کی موت اسی سے ہوتی ہے. جب ان کا پیٹ نرم پڑ جاتا ہے اور یہاں تک کہ پھر اسی وجہ سے گردے بھی جواب دے دیتے ہیں اور بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. اللہ جب چاہتے ہیں کسی چیز میں اثر ہوتا ہے، جب نہیں چاہتے ہیں اثر نہیں. آگ میں جلانے کا اثر رکھا اللہ نے، بندے میں جلانے کا اثر نہیں رکھا. لیکن اللہ نے چاہا تو جلانے کا اثر ختم کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. پانی میں ڈبونے کا اثر ہے، اللہ نے نہیں چاہا تو پانی ڈبو نہیں سکتا. تو خیر، اللہ کا یقین دل میں لانا، مخلوقات کا یقین دل سے نکالنا، یہ ہے یقین کی درستی. یہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ پیدا کر کے نماز پڑھیں کہ میری تقدیر کا مالک اللہ، میری تقدیر پر حکمرانی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. پھر وہ دیکھیں نماز اثر انداز ہوتی ہے کہ نہیں، اس نماز میں جان آتی ہے کہ نہیں. ادھر اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور ادھر اپنے مرشد کو دیکھ لیے تو سیدھے سجدے میں گر گئے، اس کو مشکل کشا بنا لیا.
وہ تو پھر نماز نہیں، وہ نماز تو ہے، نماز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا یقین دل میں لانا، اللہ کے علاوہ ہر ایک کا یقین دل سے نکالنا، دکان کا، مکان کا، سلطنت کا، مال کا، تجارت کا، زراعت کا، ملازمت کا، ہر چیز کا یقین دل سے نکالنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں یقین نکالنے کے لیے آپ اس کام کو ہی چھوڑ دیں، کاروبار ہی نہ کریں، تجارت ہی نہ کریں، زراعت ہی نہ کریں، ملازمت ہی نہ کریں۔ نہیں بھئی اللہ پہ یقین، اللہ ہی نہیں دینا۔ بہت سے ایسے احمق بھی ہوتے ہیں، دین کی طرف آتے ہی نہیں، جب آتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے 24 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنی کیا کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر ختم، یہ اللہ نے دینا ہے، اللہ دے گا۔ یقین دل سے نکالنا ہے، کام کو چھوڑنا، اس کام سے ہوتا ہے یہ یقین دل سے نکالنا ہے، وہ کام کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے تو کرو گے، اس کام پہ نتیجہ مرتب کرنے والا کون؟ اللہ۔ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے تو اسباب کو اپنانا اللہ کا حکم ہے، لیکن اس اسباب پر نتیجہ برآمد کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ ایک جیسے کام دو دکاندار کرتے ہیں اور دونوں کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے۔ جو انتہائی چٹا ان پڑھ ہوتا ہے اس کی دکان عروج پہ پہنچی ہوتی ہے، جو انتہائی پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ گاہک کے انتظار میں سویا ہوا ہوتا ہے۔ ہر سبب ہر ایک کے لیے برابر۔ تو یہاں تک بات ہوئی یقین کی درستی کی، کہ یقین کی درستی مجاہدہ کر کے ہر عمل میں شامل کریں، اس کا مجاہدہ کرنا پڑتا، یہ نہیں آویں دل سے کہہ دی جیسے کوئی کرکٹ کی کمنٹری کر رہا، نہیں، آپ کی رگ رگ بولے، آپ کا رواں رواں بولے، آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے، اور آپ اپنے تخیل میں اللہ سے چمٹ جائیں۔ یہاں تو لوگ جا کے گلوکار سے چمٹ جاتے ہیں۔ یہ میں نے چمٹ جائے اس لیے کہا، کل میں نے دیکھا کوئی پاکستانی گلوکار جا کے کوئی بنگلہ دیش میں کنسرٹ کر رہا تھا، وہاں کی لڑکی آپے سے باہر ہو کے جا کے اس کو لپٹ گئی۔ دفع کرے، کیا نام لینا، ان بانڈوں، گویوں، میراثیوں کا کیا نام لینا، یہ ڈوم، بانڈ، گوی، میراثی، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اس کو جا کے عورت لڑکی چمٹ گئی، اس کے ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، رشتہ دار احباب ہوں گے، پھر اس کے بھی جس سے چمٹی اس کے بھی تو کچھ ہوں گے، گندے نالے میں پیدا تو نہیں ہوئے نا، کوئی خودرو جڑی بوٹی کی طرح تو نہیں ہو گئے۔ اس پر کسی کو کوئی تشدد، کوئی انتہا پسندی کچھ نظر نہیں آتا، کوئی بے شرمی، کوئی بے حیائی نظر کچھ نہیں نظر آتا۔ حیا کی موت واقع ہو جائے تو پھر تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے یقین کی درستی، کہ اتنا یقین پیدا ہو جائے اللہ کے علاوہ یقین ختم، اللہ پہ یقین، بس اللہ ہی اللہ، پہلا کام۔ اور یہ ہر عمل میں پہلے آپ مجاہدہ کریں گے، کوشش کریں گے، بعد میں وہی کوشش آپ کی طبیعت بن جائے گی، شریعت پھر طبیعت بن جائے گی۔ شریعت طبیعت بن جائے نا تو پھر کوئی آپ کی تعریف بھی کرے تو آپ ڈرنے لگتے ہیں، کہیں میں ڈی ٹریک نہ ہو جاؤں اس کی تعریف سے۔ اور آپ کو کوئی ماں بہن کی گالی بھی دینا تو یقین کرے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے وٹا بھی نہیں مارا، آپ کو کسی نے آپ کو کوئی کنکر بھی نہیں ماری، کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے اس سے مجھے ماں بہن کی گالی دی ہے لیکن یہ گالی مجھ تک نہیں پہنچ رہی، میرا اللہ درمیان میں حائل ہے، میرا اللہ درمیان میں حائل ہے، یہ گالی مجھ تک نہیں پہنچ رہی۔ یقین کا اپنا مزہ ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک کام، دوسرا کام جو ہر عمل میں پیدا کرنا ہے وہ یہ ہے جذبے کی درستی، اپنے جذبے کو درست رکھنا۔
جذبے کا کیا مطلب؟ اللہ نے جس عمل پر جو وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کی امید رکھ کر اس کام کو شوق سے کرنا، یہ جذبہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بھی عمل میں دوسری چیز جو مجاہدے سے پیدا کرنی ہے، اس کے لیے بھی مجاہدہ چاہیے۔ سیاستدان کی بات پہ ہمیں جلدی یقین آتا ہے، اللہ کی بات پہ یقین نہیں آتا۔ ڈاکٹر کی بات پہ جلدی یقین آتا ہے کہ یہ حرام خوری تمہارے جسم کو بگاڑ کے رکھ دے گی، تم موت کے منہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کی بات پہ یقین نہیں آتا، میرے بندے یہ جو کیا حرام خوری نہ صرف تمہارے جسم کو بگاڑے گی، تمہاری روح کو بگاڑے گی، تمہیں ابدی جہنم سے آشنا کر دے گی۔ بندے کو یقین نہیں آتا، یہی وجہ ہے بندہ سموکنگ نہیں چھوڑتا قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے باوجود، لیکن ڈاکٹر کی ایک ایڈوائس پر فیس دے کے ہمیشہ کے لیے چین سموکر بھی ہے تو سوٹا لگانا چھوڑ دیتا۔ خدا کے بندو، سیاستدان جو آپ سے وعدے کرتے ہیں اتنی امید تو اللہ سے لگا لو بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ورنہ تو اللہ ہے۔ اللہ نے یہی کہا، میرے بندوں نے میری قدر کا حق ادا نہیں کیا، ما قدر اللہ حق کا قدر۔ تو جذبہ کس چیز کا نام ہوا؟ اللہ نے جس عمل پر جو وعدہ فرمایا ہے کہ میرے بندے تم یہ نیک عمل کرو میں تمہیں یہ دوں گا، اس کی امید باندھ کر اس عمل کو شوق سے کرنے کا نام جذبہ ہے، اور حدیث میں اسی کو احتساب کہا گیا ہے۔ احتساب عربی زبان ہے نا، ایک تو احتساب میں اور آپ کے ذہن میں احتساب ہے، ایک اس کا نام بھی احتساب ہے، اور جو رمضان سے متعلق احادیث میں یہ بڑی مشہور حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایمان اس کا نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، اقتدار میں، حاکمیت میں وہ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، وہ سال بھر روزے رکھے، اس کے روزے نہیں ہیں۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہا گیا کہ ایمان والوں پر روزے فرض ہیں۔ کہ من صام رمضان ایمانا، جو روزے رکھے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، واحتسابا، اور اللہ سے ثواب کی، اجر کی امید بھی باندھے، حساب لگائے کہ اللہ نے مجھے کیا دینا ہے۔ تو اس جذبے کا نام احتساب۔ حدیث میں آپ جو عمل کریں پہلے حساب لگائیں، اللہ نے اس عمل پہ مجھے کیا دینا ہے۔ نہیں جی، نہ تو ہم جنت کے لیے کام کرتے ہیں نہ جہنم کے لیے کام کرتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سوئی چبھ جائے تم سے برداشت نہیں ہوتی، اور تم شرم نہیں آتی، تم یہ کہتے ہو نہ جنت کے لیے نہ جہنم کے لیے۔ 5 مرلے کے پلاٹ سے 10 مرلے پہ آنے کے لیے پوری دنیا کا بیڑا غرق تم کرتے ہو، گٹر کی گلیوں سے اٹھ کر ایک پوش ایریے میں آنے کے لیے دنیا جہاں کی بدکاریاں، بددیانتیاں، حرام خوریاں تم کرتے ہو، کہتے ہو نہیں ہم جنت کے لیے نہیں کر رہے۔ جنت کی لالچ، جہنم کا خوف رکھنا، جنت کی لالچ رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اصل چیز اللہ کی رضا ہے، تو اللہ کی رضا کس میں ہے؟ جنت کی لالچ رکھو اور جہنم کا خوف رکھو۔ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے۔ ان سب سے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ اللہ کی خوشنودی ملے گی تو جہنم سے بچیں گے، اور جنت میں اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے تیری رضا مل جائے، تو وہی اللہ کہتا ہے اچھا میری رضا چاہیے تو جنت کا خوف رکھو اور جہنم کی طلب اور تڑپ اپنے اندر رکھو۔ الٹا کر دیا میں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنت کی طلب اور تڑپ رکھو اور جہنم کا خوف رکھو۔ یہ جنت کی طلب رکھنا یہ بھی اللہ کی رضامندی کی علامت ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور جہنم کا خوف رکھنا یہ بھی اللہ کی رضامندی کی، خوشنودی کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی خوشنودی چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ اس لیے جہنم سے بچنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جہنم سے بچنے کا حکم دیا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
حساب لگانا کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس پر اللہ نے مجھے کیا دینا ہے. اور جس بندے کو عمل کرنے سے پہلے حساب لگانے کی عادت پڑ جائے تو وہ بندہ ہر نیک عمل شوق سے کرے گا. تاجر پورا دن دکان کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت پوری ہر طرف ہڑتال ہی ہڑتال ہے، میں رات 12 بجے تک بھی بیٹھوں گا تو ایک بھی گاہک نہیں آئے گا، پھر بھی وہ امید لگا کے. تو امید کس کی لگا رہا ہے؟ حساب لگا رہا ہے نا کہ میری دکان کھلے گی، میرا لائٹس چل رہی ہیں، میرا اے سی چل رہا ہے، میرا پنکھا چل رہا ہے، میں نے ملازمین رکھے ہیں، میں نے ان کو سب کچھ دینا ہے. وہ حساب لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ملازم تو 8 گھنٹے کام کرتا ہے، جب 7 گھنٹے پورے ہوتے ہیں تو کل بھی ایک میں نے سنا تو بڑی اچھی اس نے بات کی تھی، اس نے کہا ملازم 8 گھنٹے کام کرتا ہے، 7 گھنٹے پورے ہوتے ہیں تو بستر بوریاں لپیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور جس کا اپنا کام ہو وہ 18 گھنٹے بیٹھا ہوتا ہے اور تھکتا وہ کہتا اور بیٹھوں اور بیٹھوں اور بیٹھوں. کیوں؟ حل من مزید، حل من مزید. ٹھیک ہے، تو یار یہ اللہ کی طرف لے آؤ، یہ کام اللہ کی طرف لے آؤ. جو عمل کرنا ہے اس سے پہلے حساب لگاؤ، اللہ نے مجھے اس عمل پہ کیا دینا ہے، اللہ نے مجھے فرض نماز پہ کیا دینا ہے، اللہ نے مجھے روزے پہ کیا دینا ہے، اللہ نے مجھے زکوٰۃ نکالنے پہ کیا دینا ہے، اللہ نے مجھے سمپل ڈونیشن عطیات اور صدقات نکالنے پہ کیا دینا ہے، اللہ نے مدارس کا خیال رکھنے پہ مجھے کیا دینا ہے، اللہ نے مساجد کو سنوارنے پہ مجھے کیا دینا ہے. آپ اپنے باس کا گھر سنوارتے ہو، جا کے گملہ لے جاتے ہو، سر یہ بڑا نایاب پودا ہے، پھر آپ امید لگاتے ہو کہ سر میری نوکری میں ترقی کا باعث بنے گا. اور جو بندہ اللہ کے گھر کو سنوارے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں اپنی بات کرتا ہوں، جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا میرے جو چیئرمین تھے وہ پرسنل ہو گئے، وہ ٹاپک کو پاس ہی نہیں ہونے دے رہے تھے. تو میں یہاں عربین ڈیلائٹس جو مسلم ٹاؤن میں، اللہ معاف کرے وہ وٹامن آر ہی نہ ہو، رشوت نہ ہو، میں لے کے گیا اسلام آباد. وہ مجھے اپنے گھر بھی نہیں لے گئے، بارش ہو رہی تھی، ایک پیٹرول پمپ کا انہوں نے بتایا، میں وہاں کھڑا ہوا، وہ وہاں آئے، کہتے میں دیر گیا ہوں. تھوڑی دیر بعد کہتے میں آ رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد کہتے میں آ رہا ہوں. آئے، اس بارش میں انہوں نے مجھ سے وہ مٹھائی کا تحفہ وصول کیا، چلے گئے. اللہ نے میرا یقین بنانا تھا اس وقت، کیونکہ انہوں نے میری ٹاپک میں اتنی تبدیلی کر لی تھی کہ میں دیکھے کہ یہ تو میرے لیے ناممکن ہے کرنا. لیکن جس طرح انہوں نے مجھے اذیت دی، اللہ انہیں معاف کرے، اب اللہ کے پاس جا چکے. جب انہوں نے مجھ سے یہ سلوک کیا، وہ بندہ جو دوران تعلیم مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا تھا ہر وقت، میرا استاد، آج وہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. اور جب خطۃ البحث پیش ہوتا ہے، جب وہ آپ کا ٹاپک کے پاس ہوتا ہے، اس میں انہوں نے میری مخالفت کی اور اس کے اندر کئی چیزیں اس نے شامل کر دی. انہوں نے آخری بار میرے ساتھ یہ حرکت کی تو میں نے کہا نہیں بس. پریشان ہو کے میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا جو میرے کلاس فیلو ہے، وہ بھی ماشاءاللہ آج کل پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. اس نے کہا یار آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، چلیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چلتے ہیں، بڑی رچ لائبریری ہے ان کی، وہاں جا کے آپ کے ٹاپک کے متعلق کچھ چیزیں تلاش کرتے ہیں. میں کہا یار چلو. وہاں گئے، ہمیں تھوڑی بہت چیزیں، تھوڑا بہت مٹیریل ملا، اللہ کا نام لے کے شروع کیا. 2 سال کے اندر میں نے پی ایچ ڈی کا ٹاپک الحمدللہ وداؤٹ اینی امینڈمنٹ میرا تھیسس پاس ہو گیا. اللہ یقین کی درستی چاہ رہے تھے، اس بندے کا یقین چیئرمین پہ نہ جائے بلکہ مجھ پر آئے. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ہچکولے بھی دیتا ہے، زلزلے بھی دیتا ہے، ہلاتا ہے تھوڑا سا، بندہ آئے میری طرف، کسی اور کے پاس نہ جائے. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں مثال سر کی کسی اور چیز کے لیے دے رہا تھا لیکن وہ کہیں اور چلی گئی. جو عمل آپ نے کرنا حساب لگا کے کرے، اللہ مجھے کیا دے گا. جب آپ کو حساب لگانے کی عادت پڑے گی تو اس عمل کا شوق بھی پیدا ہوگا. پھر فجر کی نماز بھی نہیں چھوٹے گی. جب آپ کو پتہ ہوگا یار فجر کی نماز پڑھوں گا، صبح تو برکت کا وقت ہے، میرے رزق میں بھی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو برکت کا وقت ہے وہ یہ ہے صبح کا. سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی فرماتے میری امت کی برکت اس پہلے وقت میں رکھ دی گئی ہے.
میری امت کے لیے. حساب لگائیں, فجر نہیں چھوٹے گی. حساب لگائیں, ظہر نہیں چھوٹے گی. حساب لگائیں, عصر, مغرب, عشاء, اور اچھا حساب لگائیں تو پھر تہجد بھی نہیں چھوٹے گی. اللہ توفیق عطا فرمائے. اور آج تو حساب لگانے والے ایسے آگے ہیں, تراویح بھی معاف, سنت موقدہ بھی معاف, وطر بھی معاف, سب کچھ معاف. اب لوگوں نے حساب لگا کر انہی کو سننا شروع کر دیا. یہ بڑا اچھا سکولر ہے, اس نے تو ساری چھٹیاں کروا دی ہماری, احساس جرم ہی مٹا دی ہے. تم جو کر رہے ہو بڑا چنگا کر رہے ہو. ہم نے الٹا حساب لگانا شروع کر دیا. اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, حساب لگائیں. المثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اللہ حساب لگا کے بتا رہے ہیں. اللہ کو بندے کی نیچر کا پتہ ہے, اللہ کو بندے کی نیچر کا پتہ ہے. بندہ اپنے لیے گن گن کے رکھتا ہے, رکھ رکھ کے گنتا ہے, بار بار دیکھتا ہے چیک بک کو, بار بار دیکھتا ہے کیا کہتے ہیں موبائل نکال کے کتنے پیسے, 10 دفعہ دیکھا ہوتا ہے پھر بھی بار بار دیکھتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے, گن گن کے خوش ہوتا ہے, خوش ہو کے گنتا رہتا ہے. تو اللہ کو اپنے بندے کی اس نیچر کا پتہ ہے. اللہ حساب لگا کے بتا رہے ہیں, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ان کی مثال کیا ایک دانے کی ہے. انبتت 7 سنابل, ایک بیج بویا جاتا ہے, اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانے نے کتنے دانے دیے؟ 700 دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے اور بھی بڑھا دیتے ہیں. یہ حساب لگائیں, یہ اللہ حساب لگا کے بتا رہے ہیں آپ کو, میرے بندے تو جو میرے راستے میں ایک دانہ دے گا نا, میں اسے 700 دانے بنا کے رکھوں گا. یہ میرا حساب ہے. ہاں اخلاص زیادہ ہوگا اور بڑھا دوں گا, اور کوئی بڑھانے کی کوئی حد نہیں. تمہاری اخلاص کی حد ہے, میرے بڑھانے کی حد, تمہارا اخلاص ترقی کرتا جائے گا, میں بڑھاتے ہی چلا جاؤں گا. کوئی آ رہی سمجھ حساب لگانے کی؟ جو عمل کرے حساب لگا کے کریں. اللہ نے کیا دینا, پھر جیب سے پیسے اللہ کے راستے میں جائیں گے نا تو آپ دکھی نہیں ہوں گے. بندہ دینے کے بعد دکھتا ہے, دل دکھتا ہے, یار اتنے نہیں دینے چاہیے تھے, غلطی کی, کوڑتا ہے وہ, کیونکہ اس کو دینے کی عادت نہیں ہوتی. جس کو دینے کی عادت ہو جائے نا پھر وہ کوڑتا نہیں ہے. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے, وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, بندہ اس نیت سے بھی دے کہ مجھے دینے کی عادت پڑ جائے. اللہ کو اس چیز کا بھی پتہ ہے بندے کو دینے کی عادت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور عادت ڈالنے کے لیے. ایک بندہ خرچ ہی نہیں کرتا, وہ 2 روپے بھی خرچ کرے گا نا تو سونے تک اس کو یہی خیال آئے گا 2 روپے کم ہو گئے. اور جس کو عادت پڑ جائے دینے کی, وہ جب تک دے نہ دے اسے چین نہیں آتا. کیوں؟ اسے پتہ, وہ کہتا ہے یار میں نے نہیں دیا نا برکت کم ہو گئی, دیتا تو اچھا تھا, میری برکت, میرا بال کوانٹٹی میں بھی بڑھ جاتا, کوالٹی میں بھی بڑھ جاتا. وہ حساب لگا کے بے چین ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دیا, اور یہاں حساب لگا کے بے چین ہوتے ہیں کہ میں نے کیوں دیا. اور یہی وجہ ہے, دیتے مسجد کو ہے, احسان کے ملبے تلے دباتے ہیں امام صاحب کو. نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے, اور جب ذرا گڑبڑ ہو جائے امام کی پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو امام کے لیے نماز پڑھ رہا تھا, ہاں اگر تو نے امام کے لیے نماز پڑھی تو چھوڑ دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمانداری سے بتائیں, آپ یہاں بیٹھے ہوئے مختلف محلوں سے, کم و بیش ہر مسجد کے اندر یہ بیماری ہے. جو مسجد پہ زیادہ خرچ کرتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ اس مسجد کا چودھری ہوتا ہے, اور جس کو چودھری ہونا چاہیے وہ کمی کمین ہوتا ہے. کیوں؟ اس بیچارے کا پیسہ نہیں ہے. اچھے, میں ایک مسجد کو جانتا ہوں, ایک مسجد کے بارے میں میرا مشاہدہ ہے. وہ مسجد عام میڈیوکر سے لوگ تھے, ان کے ہاتھ میں تھی. ایک بندہ اس کے اندر گھس گیا, اس نے ساری مسجد کو نئی بنا دی, سب کچھ. اب وہ وہاں کا وحدہ لا شریک باس ہے. اس کی ہاں ہاں ہے, اس کی نہ ہے. بس یہ کیا ہوا؟ یہ صرف اس کی کمزوری نہیں, یہ مسجد کی نمازیوں کی بھی کمزوری ہے.
جب آپ اللہ کے ساتھ حساب لگاتے ہیں، پھر بندوں کے ساتھ کیوں حساب لگا رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ حساب لگائیں. یہ جیسے رمدے صاحب، میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، روٹین میں لوگوں کے نام نہیں لیتا، لیکن میں ان کا نام کبھی لے لیتا ہوں کیونکہ ان کا ایک عمل مجھے بڑا اچھا لگا. ان کے والد یہ شادمان 2 کی FC کالج کے انڈر پاس کے پاس جو سامنے مسجد ہے سفید، انہوں نے بنوائی تھی. ان کے والد نے گھر گھر جا کے چندہ کر کے بنوائی تھی. پھر اس کے متولی آج کل ریٹائرڈ جسٹس ہمارے رمدے صاحب ہیں. وہاں ان کے کہنے پر میں نے کئی سال تراویح بھی پڑھائی. متولی ہوتے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، پیچھے ہوتے تھے، پیچھے سامنے آتے ہی نہیں تھے. اور میں نے ان کے اندر عجیب چیز دیکھی کہ پہلی صف میں سبقت لے جانی چاہیے بندے کو، پہلی صف میں ہے، وہ اس ڈر کے مارے ایسے سر نیچے کر کے پیچھے ہوتے تھے. ایک دو دفعہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کرنا چاہی، میرے تو بہت سے یہاں ہوتے تھے، پھر سپریم کورٹ چلے گئے. وہ جلدی سے میرے پاس آئے، میرے کان میں انہوں نے کوئی بات کہی، مجھے بلایا نہیں، انہوں نے خود میرے پاس چل کے آئے. کچھ بندے کی خوبیاں ہوتی ہیں جسے بندہ بھولنا بھی چاہے تو نہیں بلا سکتا. وقت پہ وفا بھی نہیں بھولتی اور وقت پہ بے وفائی بھی نہیں بھولتی، دونوں چیزیں نہیں بھولتی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو بات تیسرے نمبر پہ یہ ہو رہی ہے. دوسرے پہ جذبے کو، اللہ نے جس عمل پہ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی امید باندھ کر شوق سے عمل کرنا، حساب لگانا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں مجھے کیا ملے گا. میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں ڈونیشن دے رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قربانی، میں تلوار اٹھا رہا ہوں، میں قلم اٹھا رہا ہوں، میں آواز بلند کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ مجھے کیا دے گا. اب حساب لگانے کی عادت پڑے گی تو پھر عمل شوق سے ہوگا. وہ شوق ہی آپ کو نماز پڑھنے پہ، روزہ رکھنے پہ، حج کرنے پہ، زکوٰۃ دینے پہ، انفاق کرنے پہ، جہاد کرنے پہ، قلم کا جہاد، زبان کا جہاد، تلوار کا جہاد، قربانی دینے پہ آمادہ کرے گا. وہ شوق آپ سے قربانی دلائے گا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسری بات، اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں. تیسرا کام جو مجاہدے سے ہر عمل میں شامل کرنا ہے وہ ہے طریقہ کار کا درست ہونا. جو عمل بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کی اول و آخر یہ کوشش ہو کہ میں عمل اس طریقے سے کروں جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے یہ عمل فرمایا ہے. اس کے دو جز ہیں، ایک عمل نبی والا اور دوسرا اپنے والا عمل نہیں. جو آپ کے ذہن میں آیا وہ عمل نہیں بلکہ نبی والا عمل. یہ اس کے دو جز ہیں اور اس کے لیے پھر دو شرائط ہیں. مختصر کر رہا ہوں، دو شرائط ہیں. وہ دو شرائط کیا ہیں؟ اس کے لیے علم چاہیے. کون سا علم؟ جو اللہ کے نبی کے سینے اتھر پہ نازل ہوگا، علم وحی، یہ چاہیے ایک. اور دوسرا اپنے من کی قربانی چاہیے. کیونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے علم ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے حرج کی ہے. وہ حرج کی ہے کہ کر کر بدعات کا اضافہ کر دیتا. یہی وجہ ہے قرآن کریم کے اندر ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو بندہ آخرت کی زندگی کا ارادہ کر لیتا ہے، کوشش بھی وہی کرتا ہے جو آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے. اپنی طرف سے کوشش نہیں، مجھے یہ اچھا عمل لگا میں کروں. آپ کو بڑا شوق چڑھا، اب آپ جمعے کی 2 رکعت نماز 3 پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی 3 فرض 4 پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے تیسری چوتھی رکعت میں نعوذ باللہ کوئی گالی تو نہیں دینی، وہی سورہ فاتحہ پڑھنی، کم سے کم اخلاص پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ربنا آتنا پڑھنا ہے، ربی جعلنی پڑھنا. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ نبی کا عمل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمجھے؟ نبی کا عمل ہو، اپنا عمل نہ ہو. 2 جز اور 2 شرائط ہیں. اللہ کا علم ضروری اس کے لیے جو اللہ نے بھیجا ہے، اور دوسرا اللہ کے علم کے سامنے ہتھیار ڈالنا، من کی قربانی دینا. 2 یہ ہو گئے. اور 2 چیزوں کا اور خیال کرنا ہے. وہ کیا؟ شیطان کا ایک شیطانی حملہ ہوتا ہے، شیطان کا ایک روحانی حملہ ہوتا ہے. شیطان کا شیطانی حملہ یہ ہے کہ وہ پہلے نیک عمل کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. شیطان کا نورانی حملہ یہ ہے کہ وہ جب بندہ نیک عمل کی طرف آتا ہے تو اس میں وہ اضافے کروا دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار تو ہے، تو ہی سب سے بڑا اسکالر ہے، تیرے سامنے کون ٹک سکتا ہے، تو ہی سب سے بڑا عبادت گزار ہے،
تیری جتنی عبادت کون کر سکتا ہے؟ اور چلو یار کوئی اچھا ہی کام ہے نا، اضافہ کر دو اس میں۔ آپ کے لاہور میں بعض لوگوں نے 12 ربیع الاول کو باقاعدہ قربانی کی ہے، قربانی عید الاضحیٰ کی طرح۔ لا الہ، ایک کام اپنی ذات میں کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس سے شریعت کی دلیل نہیں ملتی تو آپ نے کرنا نہیں ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آج کل تو 10-15 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں گے، تو کیا آپ اضافے کریں گے وہاں جا کر؟ چلو جی وقت ہے ایک اور حج کر لو اسی دوران۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے طریقہ کار درست ہو، نبی والا طریقہ، اپنا طریقہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے جو دعا بتائی گئی ہے شریعت میں، اس میں یہ بھی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، یا اللہ مجھے اس عمل کی مجھے توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، نیک عمل جو تجھے پسند ہے۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، توجہ کا صحیح ہونا، اس کے بھی 2 جزء ہیں، توجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو۔ اس کو قرآن و سنت میں احسان کہا گیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنی کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، دھیان اللہ کی طرف ہو، غیر اللہ کی طرف نہ ہو۔ حضرت جی نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کہے گا بڑا خشوع خضوع ہے جی ان کے نماز میں، پھر تو ریاکاری بھی آ گئی۔ دھیان اللہ کی طرف ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف۔ 4 باتیں ہو گئیں، اس کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اور 5ویں چیز، نیت درست ہو، اس کے بھی 2 جز ہیں، اللہ کو راضی رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی کا خیال دل میں نہ لانا۔ میں جو بھی کام کروں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ 5 چیزیں جس عمل میں چالو ہو جائیں وہ عمل جاندار بن جاتا ہے۔ 5 چیزوں سے مجاہدہ کریں اور عمل کو جاندار بنائیں۔ عمل بن گیا، اب اس عمل کو محفوظ بھی کرنا۔ عمل جاندار تو بن گیا، عمل محفوظ کیسے ہوگا؟ حقوق العباد کی ادائیگی سے۔ آپ نے صرف عمل کو جاندار نہیں بنانا بلکہ کیا کرنا ہے؟ عمل کو محفوظ بھی کرنا ہے۔ ایک طرف آپ عمل کو جاندار بنا رہے ہیں، یقین بھی درست، جذبہ بھی درست، طریقہ کار بھی درست، توجہ بھی اللہ کی طرف، نیت بھی اللہ کو راضی رکھنے کی نیت ہے، لیکن آپ کسی کو ڈنڈی مار رہے ہیں، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا پیسہ چرایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ مجاہدے سے بنے ہوئے اعمال کو لے کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اللہ آپ کے حج کو، اللہ تعالیٰ نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، انفاق فی سبیل اللہ کو، بڑے بڑے اعمال کو اٹھا اٹھا کے اللہ ان کو دیتے چلے جائیں گے جن کا حق دبایا ہے، جن کی میراث دبائی ہے، جن کا پیسہ چرایا ہے، جن کی غیبت کی ہے۔ اور بندہ مجاہدہ کر کے عمل جب لگا کے پیش ہوگا اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، سیدھے جہنم۔ عمل کو محفوظ بھی بنانا ہے جناب۔ آج ہمارے اعمال میں اثر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کے ساتھ دوسروں کا حق چمٹ گیا ہے۔ ہم عمل کو جاندار بھی بنا لیتے ہیں لیکن بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ عمل کو جاندار بنا لیتے ہیں، وصیت لکھ دیتے ہیں کہ میری بیٹیوں کو کچھ نہیں ملے گا، سارا یہ میرے ایک ہی بیٹے کے نام یا 2 بیٹوں کے نام یا سب بیٹوں کے نام۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عمل میں اثر نہیں رہتا۔ تو یہ جو شکایت آتی ہے نا کہ عمل میں اثر نہیں، اس کی وجوہات ہے کیوں؟ دنیا میں ہوتے ہوئے آپ کے اعمال پر دوسروں کا حق چمٹ چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے دوسروں کو حق نہ رکھیں، پورا پورا دیں گے عدل، زیادہ دیں گے احسان، اخلاق، اکرام مسلم، زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات، عمل میں مزہ کب آتا ہے؟ ایک بہت بڑی شکایت یہ بھی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا۔ تو عمل میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ عمل میں مزہ اس لیے نہیں آتا، ساتھ گناہ کا گٹر جاری ہے، گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے گناہ کا،
ایک طرف نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، اور دوسری طرف بد نظری، بدکاری، بددیانتی، حرام خوری، سود خوری. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے نمازی ہوتے ہیں، ان کو اپنے نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے. گناہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، آپ نیکی کریں گے تو اس نیکی میں مزہ نہیں آئے گا. نیکی میں مزہ لانے کے لیے ضروری ہے گناہ کو چھوڑ دیں. اور آج کا بہت بڑا گناہ، عام گناہ، یہ بد نظری کا گناہ ہے، جس میں بچے بھی ملوث ہیں، 100 سال کا بوڑھا بھی ملوث ہے. بد نظری کا گناہ یہ نیکی کا مزہ ختم کر دیتا ہے. اس لیے جب بھی اس امتحان میں پڑھیں، فوراً اس مزے کو وہی ختم کر کے کہیں یا اللہ تیرے خوف سے، تیری محبت میں نے یہ مزہ چھوڑ دیا، مجھے اس سے اچھا مزہ دے دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر دیکھیں آپ کے اندر طاقت آتی کہ نہیں. گناہ کو تدریجاً چھوڑنا شروع کر دیں. ایک وقت آئے گا گریجولی گناہ بالکل سارے کے سارے چھوٹ جائیں گے. اور اگر گناہ ہو جائے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، دعا، دوا، صدقہ. اللہ کے حضور دعا کریں، یا اللہ کوشش کر رہا ہوں، گناہ پھر بھی نہیں چھوٹتا. دوا بھی کریں. دوا کیا ہے؟ اچھے دوستوں کی مجلس اختیار کریں، اہل علم و عمل کی مجلس اختیار کریں. اور ایک دوا یہ بھی ہے، سمجھ آئی؟ دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، تدبیر کریں کہ آپ اس گناہ سے کیسے رک سکتے ہیں، وہاں جائیں نا. اور صدقہ کوشش کریں، کوئی گناہ ہو گیا، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا شروع کر دیں. تو اس گناہ کو مٹانے کے لیے دعا سے بھی کام لیں، دوا سے بھی کام لیں، اور صدقے سے بھی کام لیں. پھر عمل میں جان بھی آئے گی، عمل محفوظ بھی ہوگا، عمل میں اثر بھی ہوگا، اور عمل میں میٹھاس بھی پیدا ہوگی، اور اللہ کی مدد کھنچتی ہوئی چلی آئے گی. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا. وہ فضائے بدر والا بھی ہے نا، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.